الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، اپنی گناہگار امت کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانے والے، ہم مرنے کے بعد ہماری قبر میں سب لوگ چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس فنا میں جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور باز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عشق میں ڈوب کر باز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وابن الکریم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں آپ کو اور ہم سب کو پھر سے شوال المکرم کے آخری جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں کہ اے اللہ اسی طرح ہمیں آنے والا مہینہ ذی قعدہ کا بھی نصیب فرما دے، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ بھی نصیب فرما، پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ بھی نصیب فرما، اسی طرح پھر سے رمضان کا مہینہ بھی عطا فرما۔ آمین، کم سے کم آمین تو کہیں۔ جمعہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر حضور فرماتے دعا کرو، جو ہونے والا ہے برا دعا سے وہ ٹل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائے، تندرستیاں بھی عطا فرمائے، پھر آنے والا سال اللہ آپ کو اور ہم سب کو ماہ رمضان شریف کا مہینہ بھی نصیب فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیاریاں چل رہی ہیں خانہ کعبہ کو جانے کی، لوگ حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، کعبہ جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آنے والا مہینہ بندہ نواز گیسو دراز کا ہے، جسے ہماری اور آپ کی زبان میں ذی قعدہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے کعبہ شریف، اس کی عظمت
اس کا مقام، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اور اس کی فضیلت میں کتنی باتیں میرے نبی نے بیان کی ہیں، وہ آپ کے گوش و گزار کرتے ہوئے حالات حاضرہ پر بھی ہم بات کریں گے۔ ابھی میں آپ کو درود شریف پڑھایا ہوں، کچھ لوگ پڑھے کچھ نہیں پڑھے، کچھ پڑھے آہستہ کچھ پڑھے بلند آواز سے، کچھ تو بس دیکھتے رہے۔ سنیے، یہاں گرمی اتنی بڑھ گئی ہے، بہت گرمی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ گرمی میں چلتے چلتے اگر گرمی زیادہ ہونے سے گاڑی گرم، آدمی گرم، کپڑے گرم، بدن گرم ہوا تو آدمی کس چیز کی تلاش کرتا؟ سائے کی تلاش کرتا۔ کئی کی تلاش کرتا؟ سائے کی تلاش کرتا۔ جب گاڑی لے جا کر یا پیدل چلنے والا کسی درخت کے سائے میں، کسی بلڈنگ کے سائے میں ٹھہرا تو اس کو اتنا سکون ملتا کہ وہاں سے جانے بھی دل نہیں بولتا اسے۔ تو ہے نا بھائی، آج چل رہا، ابھی آپ جا کو دیکھ سکتے ہیں، چورستے سے SND ٹاکیز تک پیدل جائیے، ٹھہرنا نہیں کہاں بھی، وہاں جانے کے بعد آپ خود بے چین ہوتے، کہیں تو کہیں سایہ مل گئے تو ٹھہر جائیں۔ سائے میں جاتے اس کی کیا ہوتا، پھر جانے دل نہیں بولتا، پھر گئے تو جلدی سایہ ڈھونڈتے، پھر سایہ کہاں ہے؟ دنیا کی گرمی، اب جو سورج ہے نا چوتھے آسمان پر ہے، کہاں ہے؟ وہاں سے اپنی شعاعیں ڈال رہا انہیں، تو اس کی تپش اور اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر رہے۔ 43 ڈگری، تمہارے سر پھٹ بھی سکتے، باہر مت نکلو، حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ آپ گرمی میں زیادہ کام بھی نہ کریں، ایسا ہو رہا ہے، اور شدت کی گرمی ہے۔ جب یہ گرمی اور یہاں کی شدت کو دیکھتے ہیں تو قیامت کا میدان یاد آتا ہے، وہ محشر کا میدان، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زمین پوری ہموار ہوگی، تانبے کی بنا دی جائے گی، غور کرے، تانبے کی زمین ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، بدن پہ کپڑے تک نہیں رہیں گے آپ کے اور میرے، یہاں کپڑے ہیں، سایہ ملتا جا کو ٹھہر سکتے، وہاں کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، کیوں؟ سب کچھ فنا کر دیا جائے گا، کوئی نہیں، ایک مکان، ایک درخت، کچھ بھی نہیں، کلو من علیہا فان، پوری دنیا کو فنا کر دینے والا رب ایک تنہا واحد ہوگا، اور وہاں میدان محشر میں سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت لوگ سائے کو تلاش کریں گے، ایک سایہ ہوگا، حضور فرماتے ہیں قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر ایک سایہ ہوگا، وہ بھی اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس عرش کے سائے میں اللہ 3 قسم کے کام کرنے والوں کو جگہ عطا کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، قیامت کی اتنی دردناک گرمی میں زمین تانبے کی ہوگی، ایک ہی سایہ عرش کا ہوگا، اور اس کے نیچے 3 قسم کے کام کرنے والوں کو اللہ جو جگہ دے گا وہ کون لوگ ہوں گے، اور وہ عمل کیا ہے جس کے کرنے سے قیامت میں عرش کے نیچے جگہ دی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا میں کسی میری امت کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ اسے عرش کے نیچے جگہ عطا کرے گا، اور دوسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا عرش کے نیچے ہوگا، اور میری سنت پر عمل کرنے والا عرش کے نیچے ہوگا۔ اب بتائیے، ایک امت کی مدد کرنا، مسلمانوں کی مدد کرنا، حضور کی امت کا خیال کرنا، مسلمانوں کی مدد کرنا، دھوکہ نہیں دینا، مدد کرنا، بات دے کر وعدہ کر کے خلاف نہیں کرنا، مدد کرنا، ہوتا تو ہوتا بولو، نہیں تو نہیں بولو، دھوکہ دینا، ڈگلی پالسی کرنا، یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی کسی مسلمان کو جب بات دیا مدد کرتا ہے تو کل
کل قیامت میں اللہ عرش کے نیچے اسے جگہ عطا کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنے اندر کا جائزہ لیں کہ دنیا کی گرمی کو ہم برداشت نہ کرتے ہوئے سایہ ڈھونڈ رہے ہیں، قیامت کے دن جب سایہ تلاش کریں گے تو اگر عرش کے نیچے جگہ چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو، امت کی مدد کرو، نبی کی سنت کو زندہ کرو۔ درود شریف پڑھنے کے لیے جب کہا جاتا ہے نا، آپ علل اعلان بآواز بلند درود پڑھ کے بتائیں کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ چلیے آگے پیچھے والے مل کر ایک بار درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قیامت کے دن عرش کے نیچے اگر جگہ چاہتے ہو، تانبے کی زمین ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، کوئی جگہ نہیں ملے گی، کوئی سایہ نہیں ملے گا، مگر عرش کا سایہ ہوگا، اس کے نیچے ہر کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تین قسم کی چیزوں پر عمل کرنے والے کو اللہ عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ ایک امت کی مدد کرنے والا، نبی پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا اور نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، آؤ اگر قیامت میں عرش کے نیچے جگہ چاہتے ہو تو آج سے یہ طے کریں، ہم کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے، میدان محشر میں عرش کے نیچے جگہ مل جائے گی۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے ناتواں ہیں، ہمارا کمزور دل ہے، ہم کمزور جسم والے ہیں، ہم یہ قدر دردناک گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر قیامت کی ہولناکیوں سے بچنا ہے، نبی پر کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ حتیٰ کہ آپ کے اور میرے نبی نے کہا، دنیا میں جس طرح گرمی میں آدمی کو پیاس لگتی ہے، حلق سوکھتا ہے، وہ پانی کا متلاشی ہوتا ہے، ٹھنڈے سے ٹھنڈا پانی مل جائے، سفید و شفاف پانی مل جائے، پانی کے لیے وہ تلاش کرے گا، مگر قیامت کے دن بھی لوگوں کو پیاس لگے گی، ان کی زبانیں باہر لٹکتی ہوگی۔ ایسے وقت میں جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھا ہے، کل قیامت میں اسے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلا دوں گا۔ حوض کوثر کا پانی جب نبی پلائیں گے تو بتائیے کتنا دل کو سکون ملے گا، کتنا جسم کو چین ملے گا۔ اللہ اکبر، جسے نبی پانی پلائے اب وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، وہ دوزخ کی آگ میں گر نہیں سکتا۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، وہ وقت آنے والا ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے، وہ لمحہ آنے والا ہے، قیامت کا میدان آج نہیں تو کل صحیح آنے والا ہے۔ اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرنے کے لیے ابھی سے دنیا میں جو نبی نے پیغام دیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عہد کریں کہ ہم امت کی مدد بھی کریں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، حضور کی سنتوں کو بھی زندہ کریں گے۔ زندہ کرنے سے مراد عمل بھی کریں گے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اب آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے زمین پر اپنی عبادت اور بندگی کے لیے اگر کسی کا گھر تعمیر کرایا ہے تو وہ اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر کعبہ بنایا، اور یہ کعبے کے سلسلے میں آیا ہے، سب سے پہلے اسے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا اللہ کے حکم سے۔ پھر جب آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تو اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے بھی کعبے کو تعمیر فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا۔ آدم علیہ السلام اپنا گھر بعد میں بنائے، اللہ کا گھر پہلے بنائے۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے نا، سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگ گئے، اللہ کا گھر بنا، عبادت میں لگے، کعبہ بنا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بت نہیں رکھے اس میں، کعبہ بنا ہے۔ بت کا سلسلہ بعد میں آیا، وہ کون سو پیغمبر کے زمانے میں بتاں رکھے گئے، کب سے شروع ہوا، لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں پہلے سے کعبے میں بھی بتاں رکھ رہے تھے کیا کی بل نہیں ہے، اللہ نے آدم کے ذریعے کعبے کو تعمیر فرمایا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب آدم علیہ السلام بنا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، لوگ آ کر اس میں بتاں رکھنا چالو کر دیے۔ بولتے نا بند گھر میں سانپ بھی آتا، بچھو بھی آتا، چوہے بھی آتے، چپلک بھی آتی، مکڑی بھی آتی، جالے بھی لگتے۔
बंद घर में, खुला घर रहा तो क्या होता, आबाद रहा बोले तो घर भी साफ रहता, घर में रौनक भी रहती है। जब जब अंबिया दुनिया में आकर चले गए, लोग अपनी मर्जी से काबे में ले जाकर बुत रखना शुरू कर दिए थे। इस तरह के वाक़ियात हैं। तो एक तो आदम अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया, फिर चलते चलाते नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया। क्या आया? तूफान आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान कैसा आया? ये पैगंबर खुद तूफान के वास्ते बुलाए। 950 साल तक, कितने सौ साल तक? 950 साल की उम्र थी उनकी। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, नमाज पढ़ो, अल्लाह को एक मानो, इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। लोग बोले ये पैगंबर अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, हमें अपना लगा है। इस तरह लोग इनकार करते गए। 950 साल तक तबलीग करे तो 80 लोग आज मुसलमान हुए, सिर्फ 80। आपको जलाल आया, ये कौम सुधरती नहीं, कौम बदलती नहीं, कौम चेंजेस नहीं ला रही है, अल्लाह की नाफरमानी कर रही है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जलाल आया, दोनों हाथ उठाए, या अल्लाह मैं इनको बोल बोल के थक गया, अब इस कौम को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, गर्क कर दे इस कौम को। अब नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ थी। अल्लाह ने कहा अच्छा तुम चाहते हो कि इस कौम को हिलाक कर दिया जाए, तो नूह तुम एक काम करना। कहा मौला क्या काम? जंगल के बड़े बड़े दरख्तों को काट कर उनके तख्ते बनाकर एक कश्ती तैयार करो, और इस कश्ती में तुम जितने ईमान लाए मुसलमान हैं उन सबको कश्ती में सवार कर लेना, फिर हम अपने गजब की बिजली आपकी कौम पर बरसाएंगे। अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, तैयार करे, कश्ती तैयार हुई। अब जब कश्ती बना रहे थे तो आने जाने वाले जो देख रहे थे ना नूह अलैहिस्सलाम को, वो हंसते थे, पूछते थे क्या कर रहे हो? तो नूह अलैहिस्सलाम बोलते कश्ती बना रहा हूं। कई को बना रहे? बोले बहुत बड़ी बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है। तो बोले रेगिस्तान में तो पानी आ ही नहीं सकता, ये तो हम नहीं मानते। इस चीज को मजाक उड़ा लेते जाते थे नूह अलैहिस्सलाम का। अब नूह अलैहिस्सलाम को तो कंफर्म है कि मेरा रब जब चाहता है तो यकीनन आता ही है बारिश। ये रब का हुक्म है, रब का फैसला है। खुदरत जो चाहे, इतनी कड़क गर्मी में भी विद इन सेकंडों में अल्लाह आसमान से बारिश को बरसा सकता है। वो कादिर है, खुदरत वाला है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाए तो लोग मजाक करते थे, मगर नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे, कश्ती बनी। अब अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को दावत देने लगे कि फला दिन ऐसा अल्लाह का अजाब आने वाला है, तुम कश्ती में सवार हो जाओ। सबको दावत देते हुए जा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। जो जो लोग ईमान लाए उनको कश्ती में सवार कर रहे हैं, और जो लोग ईमान नहीं लाए उनको भी समझा अभी भी वक्त है, कलमा पढ़ लो और कश्ती में सवार हो जाओ, वरना अल्लाह का अजाब आने वाला है। लोग मजाक कर रहे थे, अभी भी ऐसी हो रहा है। नमाज पढ़ लो, रोजा रखो, कुरान पढ़ो, सुन्नत पे अमल करो, मौत आने वाली है, अल्लाह के गजब पे शिकार होने वाले हैं, अल्लाह से डरो। लोगों को डराया जा रहा है इज्तिमात के जरिए, तकरीरों के जरिए, बयानात के जरिए, मगर आज भी लोग ऐसे ही कान पर ले रहे हैं कि अरे भाई मरने के बाद देखेंगे, किसने देखा आजाब होगा, किसने देखा खबर में क्या होगा, ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। नूह अलैहिस्सलाम समझाते रहे, लोग ऐसे ही कहते रहे। जो आज भी नौजवान कहता है अभी तो हमारे अय्याश के दिन है, अभी तो हमें गुलछड़े उड़ाने का दिन है, अभी तो अपनी जवानी को गुनाहों में गुजारने के दिन है, इसी तरह वो कौम भी कहती थी। नूह अलैहिस्सलाम ने उस वक्त हर एक जानवर को, नर और मादा और इंसान जो ईमान लाए, उन सबको कश्ती में सवार करे। अब जैसे ही कश्ती में सवार करने से पहले आप एक झोपड़पट्टी में पहुंचे, वहां एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत थी जो ईमान लाई थी। उससे भी कहने लगे फलाने दिन आसमान से बारिश उतरेगा, जमीन से पानी निकलेगा, तूफान में सारी दुनिया गर्क हो जाएगी। बूढ़ी माँ से कहते माई तू भी कश्ती में सवार हो जाना। उसने कहा मुझे जाते वक्त आप ही बुला कर ले जाना, क्योंकि कहीं मैं भूल ना जाऊं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मैं आकर ले जाऊंगा। दावत देकर चले गए।
مگر سب کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھائے، اور جب طوفان شروع ہوا، بارش شروع ہو گئی، تو اللہ اکبر، آپ نے اس بوڑھی عورت کا خیال تک نہیں کیا، پانی تو آنے لگا، آسمان سے پانی، زمین سے پانی نکلنے لگا، ہر طرف سے پانی آیا، حتیٰ کہ پوری دنیا ڈوب گئی، صرف کشتی میں جتنے تھے وہ تک بچے۔ اب دنیا ڈوب گئی بولے تو کعبہ بھی ڈوب گیا، یہاں تک کہ کعبہ بھی اٹھا لیا گیا تھا، پوری زمین ہموار ہو گئی۔ بنائے تھے کون؟ آدم علیہ السلام۔ طوفان نوح میں کیا ہو گیا؟ کعبہ بھی ڈوب گیا، زمین برابر ہو گیا۔ اب پھر نوح علیہ السلام کے 400 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا گھر کعبہ بناؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، ادھر طوفان نوح آیا، سب کچھ تباہ کر دیا، برباد کر دیا، سب ہلاک ہو گئے، صرف جتنے کشتی میں سوار تھے وہی لوگ بچے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی کو جا کر جیسے لگی، آپ نے جیسے زمین پر دروازہ کھول کے باہر قدم رکھتے خیال آیا میں وہ بوڑھی عورت کو لینا بھول گیا، کیا ہوا ہوگا؟ نوح علیہ السلام جا کر دیکھے تو جھوپڑی بھی ہے، بوڑھی عورت بھی ہے۔ دروازے کو دستک دی، بوڑھی عورت بولی کیا طوفان آیا؟ کیا آیا؟ کیا آیا بھی تباہ کر دیا، تمہیں پتا نہیں کیا؟ تم کہاں تھے؟ بولے میں نماز میں تھی۔ دیکھیے، اللہ پر جو ایمان لایا، اس پر یقین رکھا ہے، پوری دنیا ہلاک بھی ہو گئی مگر مولا جسے بچانا چاہے اسے کوئی نہیں مار سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس بوڑھی نے نماز پڑھتے ہوئے یہ بتا دیا کہ اسی نماز کی برکت سے اللہ نے میری حفاظت فرمائی، اگر ہم بھی نماز پڑھیں گے تو مر کر جب ہمیں مٹی میں دبا دیا جائے گا، مرنے کے بعد دنیا کو تو قبر دکھے گی، مگر نمازی جب قبر میں جائے گا تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کا نظارہ ہوگا، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھل جائے گی۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی سرکار کے دیوانوں؟ اللہ کی بندگی میں جو زندگی گزارتا ہے وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب اللہ نے کعبے کی تعمیر کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو چنا۔ نوح علیہ السلام کے 400 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کعبہ بناؤ، تو جب کھودنا شروع کرے تو کعبے کی بنیادیں نکلنے لگی۔ کون کھود رہے؟ لیبرا نہیں تھے 15-20، ابراہیم علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام، وہ زمانے میں کھودے، دیواریں نکلی، بنیادیں نکلی، تو تعمیر کرنے کے لیے پتھر کی ضرورت نا، 5 پہاڑوں سے پتھر لیے گئے۔ کتنے پہاڑوں سے؟ 5 پہاڑوں سے۔ ایک ہے جبل طور سینا، ایک ہے جبل طور زیتون، ایک ہے جبل طور لبنان، ایک ہے جبل طور جودی، اور ایک ہے ہیرا پہاڑ۔ ان 5 پہاڑوں کے پتھروں کو جمع کر کے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ دونوں مل کے کعبے کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کعبے کی تعمیر پتھروں سے بنایا گیا، اللہ کا گھر بنایا گیا۔ اب اس وقت ساروا ڈالنے کے واسطے بلشاں بھی نہیں، لٹاں بھی نہیں، پائپاں بھی نہیں۔ اب کیسا کرنا؟ دیوار ہائٹ ہو رہی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پہاڑ سے پتھر لے کر آئے، اور وہ پتھر لا کر آپ اپنے بابا جان کے پاس رکھے، اس پر کھڑے ہو کر آپ دیوار بنائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہوئے تو جیسے جیسے دیوار ہائٹ ہو رہی، نیچے سے پتھر بھی ہائٹ ہو رہا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کس کا گھر بن رہا؟ اللہ کا، جسے آج ہمیں تمہیں بولتے نا منہ میرا، کعبے شریف کے تعمیر ہو رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کعبے کی عظمت اگر سمجھ میں آ گئی تو آپ اپنا ضمیر پکارے گا۔ جب کعبے کی عظمت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ
اس سے اندازہ لگائیں گے کعبہ بنا رہے ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے اور ایسا کعبہ بن رہا ہے، اور جیسے جیسے کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی ہے ویسے ویسے پتھر بھی اونچائی کی طرف جاتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کا نشان اس پتھر میں محفوظ ہو گیا، جو پتھر پہ آپ پیر رکھے تھے پورا نقشہ آپ کے پیر کا پورا نقش پتھر میں آ گیا۔ وہ پتھر آج بھی کعبے میں ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ کیا بولتے ہیں اسے؟ ابراہیم علیہ السلام جو پتھر پہ ٹھہر کے کعبہ بنائے نا، وہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کو اپنے سینے میں جذب کر لیا، تو اللہ اس پتھر کی عظمت کو اتنا بلند کر دیا کہ ہر حاجی کو بلاتا ہے وہاں 2 رکعت نماز پڑھاتا ہے۔ کیا شان ہے دیکھیے، ایک پیغمبر جس پتھر پہ قدم رکھے وہ پتھر کی شان بڑھ جاتی ہے، تو میرے مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ جس جگہ نبی چلے ہو، جس سے نبی مسافہ کرے ہو، جس سے نبی گلے لگائے ہو، ان صحابہ کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے پتھر پہ قدم رکھا، وہ جذب کر لیا، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس پتھر کو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کر دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَمُصَلَّى، قرآن نے بتا دیا کہ ہم نے اسے مصلی بنا دیا جہاں ہر حاجی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ آج بھی ہے وہ پتھر، جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، کعبے کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ روزانہ دن بھر میں 120 رحمتیں اللہ کی کعبے میں نازل ہوتی ہے۔ کتنی رحمتیں؟ 120 رحمتیں روزانہ دن بھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان میں سے 60 رحمتیں کعبے کا طواف کرنے والوں پر برستی ہے، اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر برستی ہے، اور 20 رحمتیں کعبہ دیکھنے والوں پر برستی ہے۔ کیا شان ہے دیکھیے، کعبے کو دیکھنے والے پر 20 رحمتیں، خانے کعبہ میں نماز پڑھنے والے پر 40 رحمتیں، اور کعبے کا طواف کرنے والے پر 60 رحمتیں برستی ہے۔ اس طرح کعبے کی عظمت پر قربان جاؤ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، آقا کریم نے فرمایا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، یعنی جب تک تم کعبہ دیکھتے رہو گے اللہ تمہیں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ شان ہے کعبے کی، کعبے کی عظمت دیکھیے۔ کعبہ، اچھا کعبے میں سب کعبہ پورا جا کر چیک کر لیجئے، پتھر سے بنایا گیا ہے۔ کس سے بنایا گیا؟ پتھر سے۔ جیسا جیسا زمانہ بڑھتا گیا کعبے میں نکھار پیدا کرے وہ الگ چیز ہے، مگر اسے ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ بنا کر دعا کرے، آج ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے پوری دنیا کعبے میں پہنچ رہی ہے، امیر لوگوں کو اللہ بلا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کعبہ جہاں ہے اللہ اس شہر کی قسم یاد کر رہا ہے، قسم یاد کر رہا ہے۔ اب جو قسم یاد کی جا رہی ہے تو اللہ فرماتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ اس لیے قسم یاد نہیں کر رہا کہ وہاں کعبہ ہے، وہاں پر عرفات کا میدان ہے، قسم اس لیے کہ اس شہر مکہ میں میرا نبی پیدا ہوا ہے، مکہ شہر کی قسم۔ اچھا، کعبے کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا؟ اور مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر جنت المالا ہے، ایک قبرستان ہے، اسے کہتے ہیں جنت المالا۔ سرکار فرماتے ہیں جنت المالا کے قبرستان سے قیامت کے دن 70,000 لوگ اٹھیں گے، 70,000 لوگ اٹھیں گے، تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور وہ ہر ایک ان 70,000 کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ یعنی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ کعبے میں جا کر مر جاتے ہیں اور ان کو جگہ جنت المالا میں اگر مل گئی تو پھر اس کا تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ اس کو نہیں، میں مدینے تک ابھی نہیں گیا، کعبے کی بات کر رہا ہوں، کعبے کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہاں تک سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب قبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا
تو اس وقت کعبے کو میرے پاس لایا جائے گا مدینے میں، کعبہ چل کر آئے گا، رسول اللہ کی مزار کے پاس کعبہ آئے گا اور کعبے کو نبی سلام کریں گے، اے اللہ کے گھر تجھے سلام ہو، وہ سلام کا جواب دے گا۔ اس کے بعد حضور پوچھیں گے میرے جانے کے بعد میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو کعبہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جو جو لوگ میرے پاس آئے ایمان کی حالت میں ان کی قیامت کے میدان میں شفاعت کروں گا، اور جو میرے پاس نہیں آئے ان کی شفاعت آپ کر لیجئے۔ کعبہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کعبہ دیواروں سے بنایا گیا، پتھروں سے بنایا گیا، وہ کعبہ شفاعت کر کے جنت میں لے جاتا کہتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کعبے میں جب اتنا پاور ہے کہ سفارش کر کے اللہ کے حضور صاحب قیامت کے دن، ہمیں لوگوں اس کا تصور ہی نہیں ہے کیا ہے، یہ لے لیتے تصور جو صحابہ اولیاء کرتے تھے، روتے تھے۔ کعبہ کہتا ہے کہ قیامت میں شفاعت کروں گا، جو میرے پاس آئے میری زیارت کرے۔ اللہ اکبر، کعبہ جب شفاعت کر سکتا ہے تو کیا میرے نبی نہیں کر سکتے؟ کعبہ کیا ہے؟ پتھروں سے بنایا گیا، ابراہیم علیہ السلام بنائے، اور جب کعبہ شفاعت کر سکتا ہے تو کہنے دو کہ جب کعبے کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ شفیع بن کر شفاعت کر سکتا ہے تو پھر امام حسین کیوں نہیں کر سکتے، غوث اعظم کیوں نہیں کر سکتے، غریب نواز کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی لیے تو سنیوں کا عقیدہ ہے ہم غوث کی 11ویں یوں ہی نہیں مناتے، بلکہ غوث کو یاد کر کے یہ بتاتے ہیں کل قیامت کی سختی اور گرمیوں سے اللہ کے جاہ و جلال سے ہمیں بچا کر شفاعت کرنے والی ذات اللہ کی عطا سے وہ اولیاء اللہ ہوں گے، اور یہی اولیاء اکرام ہماری رب کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں۔ ہو گیا بات کعبے کی عظمت کی بات کر رہا ہوں۔ اب سنیے، کعبے میں ایک پتھر ہے، اسے کہتے سنگ اسود، حجر اسود۔ حجر اسود جو پتھر ہے اس کی تو بات ہی نرالی ہے، وہ جنت سے لایا گیا پتھر، بڑا سفید، وہ صفاف پتھر تھا پہلی بار جب آیا۔ اس پتھر کی خاصیت کیا ہے؟ اب بہت کالا ہو گیا۔ اس پتھر کی خاصیت کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے جو بھی اسے چومتا ہے وہ بندے کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اسے پاک کرتا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں پتھر گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، حاجی کو صاف کر کے باہر بھیج دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں خانہ کعبہ میں جو حجر اسود ہے، وہ حجر اسود کو قیامت کے دن اللہ 2 آنکھیں عطا کرے گا، اور وہ 2 آنکھوں کے درمیان میں اللہ اسے زبان بھی عطا کرے گا، آنکھوں سے دیکھے گا، زبان سے بولے گا۔ اور اس حجر اسود سے رسول اللہ پوچھتے ہیں تو وہ حجر اسود کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جن جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں مجھے چوما ہے، میں قیامت میں ان کے لیے گواہ بن کر شہادت دینے والا ہوں۔ حجر اسود، توجہ چاہتا ہوں، کبھی دل میں تمنا کر لو اللہ مرنے سے پہلے کعبہ دکھا دے۔ اتنی بڑی مقدس جگہ جس کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کعبہ، جو لوگ آئے کعبے کے پاس چلے گئے، ہم تو آ گئے مگر کعبہ ہمیں بھولنے والا نہیں ہے۔ ایک بار بھی جا کر آؤ، 2 بار بھی جا کر آؤ، کتنے بار بھی جا کر آؤ۔ اب آگے آپ کو باتیں سننی ہے، اس لیے کہ زندگی میں ایک بار اللہ نے حج فرض کر دیا۔ کتنے میں؟ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ نماز 5 بار، جب تک دم میں پڑھتے چلنا۔ نہیں میرے نیات تھا، میں بہت بیمار ہوں، بولے سو کو پڑھو، بولے سرکار سو جا، اشارے سے پڑھ، مگر نماز معاف نہیں ہے۔ نماز تو لگی سوچ ہے۔ حج کیا ہے؟ زندگی میں ایک بار، پھر دوبارہ حج کرنا نفل حج ہے۔ وہ اب پوچھ نہیں ہے تمہارے، اگر کر رہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر نفلی حج سے زیادہ کسی غریب کی مدد کرنا حج سے بھی زیادہ ثواب مل جائے گا۔ اب باتیں آپ کو اہم سنانا ہے۔ اب لوگ حج پہ حج کر رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، حج پہ حج ہو رہا ہے۔ پورے ہندوستان، یہ جو شہر، یہ ملک جو ہے سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، بہت بڑی آبادی والا ملک۔
پورے ملک کے اندر 140 کروڑ لوگ ہیں، اس میں 40 کروڑ سالڈ مسلمان ہیں۔ اب 40 کروڑ میں امیر کتنے ہیں، غریب کتنے ہیں؟ اچھا 40 کروڑ مسلمانوں کے ہاسپٹلز کتنے ہیں؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ 40 کروڑ مسلمانوں میں سے کتنے لوگوں کے بڑے بڑے کالجز ہیں، اسکولز ہیں؟ بتائیے، آپ غور کریں، 40 کروڑ انڈیا کے مسلمان اگر غور کریں کہ ہمارے اسکولز کتنے ہیں، ہم نے اپنے پیسوں سے کتنے ہاسپٹلز بنائے ہیں، کس قدر ہم نے ایجوکیشن کی عمارتوں کو تعمیر کیا ہے، آپ ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں، مگر بہت کم لوگ ملیں گے اگر اس طرح حج پہ حج کرنے والے تمام جو حج کے لیے دوبارہ جا رہے ہیں، اگر وہ ایک ٹیم اور کمیٹی بنا کر اس ملک کے اندر اگر ہاسپٹلز اور کالجز بنائے تو پھر ہمارے بچے کسی اور کالج میں ڈاکٹر بننے کے لیے 50 لاکھ ڈونیشن دینے کی ضرورت نہیں، ہمارے خود کے بنائے ہوئے بڑے بڑے کالجوں میں بچے ڈگریاں لے کر قوم کی ملت کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ نے دولت دی ہے تو حج پہ حج کرنے سے بہتر یہ ہے اللہ کے کمزور بندوں کی اور مجبور بندوں کی، مظلوموں کی مدد کرو، انشاءاللہ اس مدد کی برکت سے اللہ تمہیں حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرے تھے، آپ ایک حج ہوا تھا، دوبارہ حج کرنے کی خواہش ہوئی، ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، حج کو جا رہا تھا، انہوں نے سنا تو دل میں خواہش ہوئی کہ اس قافلے کے ساتھ میں بھی حج کو جاؤں، عبداللہ بن مبارک۔ تو آپ نے حج کی تیاری کے لیے ضروری سامان اور ضروری اشیاء خریدنے کے لیے بازار گئے، تو بازار میں ایک بانقاب عورت کو دیکھے جو ہچکیاں لے کر رو رہی تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی نظر پڑی اور پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیوں روتی ہو؟ کہا کہ میں سید زادی ہوں، آل رسول ہوں، میرے 5 بیٹیاں ہیں، 3 دن سے میری بچیوں نے کچھ نہیں کھایا، ان کے سر کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے تک نہیں ہے، ہم بہت دور شہر میں ایک جنگل میں بیٹھے ہیں، 3 دن سے ہم فاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، لہذا آپ ہماری مدد فرمائیے۔ اتنا سننے کے بعد جو پیسہ یہ لے کر آئے تھے نفلی حج کرنے کی غرض سے، وہ ساری کی ساری پونجی اس خاتون کی جھولی میں ڈالتے ہیں، فرماتے جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا مال تجھے دے دیتا ہوں۔ وہ خاتون لینے کے بعد اپنی بچیوں کے پاس خوشی خوشی لوٹی، بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک وہاں سے اپنے گھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ حج کے دن آ گئے، لوگ حج کر کے واپس جب گاؤں آئے تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے سوچا چلو لوگوں سے مل کر ہم حج کی مبارکبادی دیں گے۔ جب جس حاجی کے پاس جاتے مبارکباد دیتے ہیں تو ہر آدمی کہتا ہے آپ کو بھی مبارک ہو، میں نے آپ کو کعبے میں دیکھا، میں نے آپ کو عرفات میں دیکھا، میں نے آپ کو مقام ابراہیم کے پاس دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک حیران ہے، میں تو حج کو گیا نہیں مگر یہ کہتے میں نے دیکھا ہے۔ آخر سننے کے بعد اپنے گھر آئے، آنکھ لگی سو گئے، سونے کے بعد خواب میں کیا دیکھتے؟ نبی تشریف لا رہے ہیں، حضور آتے ہیں، فرماتے عبداللہ تو نے میری سید زادی کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ حج کے لیے بھیجا ہے کہ تو نے ہماری آل و اولاد کی مدد کی ہے، تو اللہ نے وعدہ کر لیا اور ہم کسی کا احسان رکھتے نہیں، تو نے ہم پر ہماری اولاد پر احسان کر دیا، اس کے بدلے میں تیری شکل کا ایک فرشتہ ہر سال آئے گا اور حج کرے گا، اس کا ثواب تجھے دیا جائے گا، تجھے دیا جائے گا۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ اکبر۔ حج پہ حج کرنے سے بہتر یہ ہے کسی غریب کی مدد کرو، پڑوسی کی مدد کرو، رشتہ داروں میں کوئی پریشان ہے تو اس کی مدد کرو، اللہ آپ کو نفلی حج سے بھی زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے پریشان،
नौजवान परेशान, बच्चियां परेशान। कई ऐसे घर है जहां रिश्ते तय हो गए मगर शादी करने के लिए रकम तक नहीं, पैसा नहीं। लोगों अल्लाह ने माल दिया तो दोबारा हज को जाने से बेहतर यह है तहकीक करके सही लोगों की मदद करो। ये बहुत बड़ा सवाब है। किसी का दिल जीतना, किसी की मदद करना ये मामूली बात नहीं। जो पहले मैं हदीस सुनाया ना, अर्श के नीचे उसे जगह दी जाएगी जो नबी की उम्मत की मदद करेगा। अर्श के नीचे जगह उसी को मिलेगी जो नबी की उम्मत की मदद करता है। आज हमारे अंदर भी ये जज्बा पैदा करो कि नमाजों का एहतमाम भी करें। अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा। एक बार हज फर्ज है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बार हज फर्ज है, दोबारा नहीं है। दोबारा जाना ये फर्ज नहीं है, नफीली हज है। और जो नफीली हज अदा करने जाता है माशाल्लाह जाइए, इसमें कोई दो राय में शक नहीं है। मगर उससे ज्यादा अहम यह है कि गरीबों की गुर्बत को खत्म करने के लिए आप अपनी रकम का सही इस्तेमाल करें। अल्लाह आपको हज मकबूल का सवाब भी अता करेगा। आपको अल्लाह अजर अजीम से नवाज देगा। वो खाने काबा जिस पर पहली नजर जब पड़ती है तो आपके मेरे नबी ने कहा कि जो भी वो दुआ मांगे अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। खाने काबा का जब ये आलम है, खाने काबा का जब ये आलम है तो मदीने मुनव्वरा का आलम क्या होगा। अब जरा तवज्जो चाहता हूं, काबे की तो फजीलत सुन लिए ना। काबे को तामीर किसने किया, कैसे बनाया गया, कहां कहां से पत्थर लाए गए, हजर अस्वद कहां से लाया गया, ये सारी बातें तो सुन लिए। और जन्नतुल माला में दफन होने वाले की फजीलत भी सुन ली। अब इससे आला मकाम और मर्तबा किसी जमीन का है तो वो मदीने का है। इसलिए आशिक रसूल आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ, क्या फरमा रहे, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। क्या अंदाज है, देखिए सुभान अल्लाह तो कहे मोहब्बत से। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके ना, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अब मेरे नबी की शान क्या है, फरमाया गया जिस जगह रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं अपनी मजार में, वो हिस्सा अर्श आजम से और काबे से भी अफजल है। अर्श आजम से और काबे से भी अफजल कौन सा हिस्सा है, जहां हुजूर का जिस्म मुबारक लगा है ना, वो हिस्सा खाने काबा से भी अफजल है। वो हिस्सा अर्श आजम से भी अफजल है। मुसलमानों, हमारे नबी की अजमत और शान क्या है, हत्ता के रसूलुल्लाह ने जब यूं कह दिया कि काबा भी और हजर अस्वद भी हमारी शफाअत करेंगे, अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे। जब ये पत्थर गवाह दे सकते हैं तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा, उनकी बेटी फातिमा का मकाम क्या होगा, उनकी बेटी के बेटे हसन और हुसैन का मर्तबा क्या होगा। आप इससे अंदाजा लगाए, आले रसूल को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है। इसलिए तो मेरे नबी ने कहा है कि तमाम जन्नती जवानों का सरदार अगर कोई है तो वो मेरा बेटा हसन और हुसैन है। ये हसन और हुसैन है। खुदारा मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए तड़पो। अगर हमारे पास दौलत भी नहीं है मगर इश्क अगर दिल में पैदा करो, अल्लाह असबाब बनाएगा। अकल काम नहीं करती मगर अल्लाह असबाब बनाएगा। आप कोशिश करें। इंडिया में एक शख्स था संग तराश, गरीब आदमी, पत्थर फोड़ने वाला, पत्थरों को तराश के निखार पैदा करके डिजाइन बनाकर बेहतरीन पत्थरों की इमारतें तामीर करने वाला एक संग तराश था। वो हुजूर का आशिक था, बहुत गरीब था। मगर जब कभी भी वो काम शुरू करता तो दलाइलुल खैरात का एक जुज पढ़ता या कसरत से बाज रिवायत में आए दुरूद शरीफ पढ़ता था। उसके दिल में तमन्ना थी कि मैं भी मदीना देखूं, काबा देखूं। मगर क्या करें, हालात घर के ऐसे हैं कि सबको लेकर चलना, घर चलाना, बीवी बच्चों को लेकर चलना। अब काबा जाने के लिए तो रकम की जरूरत पड़ती। अब ये बेचारा जब मजदूरी करता तो घर चलता, मजदूरी नहीं करता तो कुछ नहीं होता। अब ये जाएगा कैसे। मगर इश्क देखिए, इश्क, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना, नबी से मोहब्बत करना, लौ लगाना। एक दिन क्या हो गया, खाने मदीने मुनव्वरा मस्जिद नबवी के मीनार का एक कंगोरा गिर गया। एक कंगोरा
گر گیا تو اللہ کے نبی یہ جو انڈیا میں سنگ تراش ہے نا اس کے خواب میں آئے. آ کر کیا بولے؟ مدینہ آنا, اس مسجد نبوی کے مینار کے کنگورے کو سیدھا کر دینا, اس کو درست کر دینا. خواب میں حضور آئے. اب وہ شخص جیسے بیدار ہوا, خوشی کی انتہا نہیں تھی. اب کیا کریں, ایام حج کا دن تھا, کسی سے جا کر اس نے کہا کہ ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا, اب کروں تو کیا کروں؟ تو لوگوں نے کہا کہ جب رسول اللہ خواب میں آئے اور انہوں نے کہا تو پھر انتظام بھی وہی کریں گے, تیرا کام ہے ساز و سامان اور گٹڑی لے اور تیار ہو جا. انتظام کرنا ہے تو اللہ کیسے انتظام کرتا ہے. رسول اللہ بلا رہے, محبت پیدا کرو جی. کب تک نمازاں چھوڑیں گے, کب تک عبادت سے منہ موڑیں گے؟ فجر میں غفلت سے سونے والوں, ہماری مسجدیں ویران ہے. آج اگر کامیابی چاہتے ہو تو نماز فجر کے پابند بنو اور نبی پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والے بنو. اس لیے فجر کی نماز اور درود شریف کا پڑھنا انشاءاللہ ہمارے گھر سے اور ہمارے وجود سے تنگدستی کو ختم کرے گا اور سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنائے گا. اللہ چہرے پہ بھی رونق دے گا, روزی میں برکت بھی عطا کرے گا. فجر کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں, مسجدوں میں جمعہ کے دن جلدی آنے کو تیار نہیں, اطمینان سے کاروبار کر کے 1 پونے 2 بجے حاضر ہوتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے, ارے عشق کرنے والوں نے, غریبوں نے, انڈیا کی بات کر رہا ہو, یہاں کا سنگ تراش جو تھا, حضور کا ایسا عاشق تھا, کوئی سنت کوئی نماز نہ چھوڑتا, ہر وقت نبی کے تصور میں درود پڑھنے والا تھا. جب اس کی قسمت کا ستارہ چمکنے لگا, عالم یہ ہوا کہ حضور خواب میں آئے, اپنے مسجد نبی کے مینار کو بتاتے ہیں کہ یہ کنگورا ٹوٹ گیا, اسے درست کرو. اب اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا. اب بتائیے, اب اشارہ ملنا تھا, گٹڑی تیار کر لیا. ایک قافلہ جا رہا تھا سمندری جہاز میں, جہاز آگے بڑھتا نہیں, پوری چیزیں سب کچھ ٹھیک چل رہی ہے, مشنری وغیرہ, مگر جہاز آگے نہیں بڑھ رہا. تو لوگوں نے کہا کہ شاید وہ کوئی غلام آ رہا ہے, اس کے چھوٹنے کی وجہ سے شاید نہیں بڑھ رہا ہوگا, اسے جلدی جہاز میں چڑھا لیا جائے. اسے بلائے, جہاز میں بٹھائے, جہاز چلنے لگا. اب ادھر جہاز میں یہ سوار ہوا, ادھر آقا وہاں کے بڑے شیخ کے خواب میں آ کر بولے انڈیا سے میرا ایک عاشق آ رہا, اس کا چہرہ بھی بتائے, جا کر اسے لے کر آنا اور یہ کنگورا وہی سیدھا کرے گا. وہاں چڑھنا نا, وہی انڈیا والا جا وہاں کیسا چڑھ سکتا, وہاں کی حکومت بھی اجازت دینا نا. رسول اللہ اجازت دیے, اور جیسے اجازت رسول کی ملی تو وہ لوگ آ کر انتظار کرے, جو چہرہ بتائے وہ سامنے آنے لگا. وہ لے گئے, لے جا کر جب مینار دکھائے تو وہ غریب عاشق, غریب انڈیا کا عاشق, اور رسول اللہ بھارت والوں سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ اگر عاشقوں کو نبی نے دیکھا ہے تو بھارت میں دیکھا, اور اس لیے نبی نے کہا مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے, میرے عاشقوں کی تعداد بھارت میں زیادہ ہوگی. اور بھارت کا ایک انڈیا کا ناگرک مدینہ گیا, رسول اللہ نے بلایا اور میرے نبی دکھاتے ہیں, اور وہاں کے حکمران ان سے کہا کہ یہی وہ کنگورا ہے, اس کی آنکھوں میں اشک روا ہے, وہ بہو جو نبی نے خواب میں بتایا تھا, اسی کنگورے کو دیکھا. اس سے مینار پر چڑھتے چڑھتے اس نے وہاں درود پڑھتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گیا, اور ٹھیک کرنے کے بعد اسی مینار کو چمٹا رہا, رونے لگا. آقا آپ کے در سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا, جو بھی آپ کی چوکٹ پر آیا, جو مانگا آپ نے اسے عطا کر دیا. آپ کا دربار سقی ہے, آپ سقی ہیں آقا, کبھی کسی کو واپس نہیں لوٹاتے. آپ کے در سے جو مانگا جائے گا تمنا پوری ہوتی ہے. آج مجھے یہاں تک بلایا گیا تو میری تمنا ہے آقا اسی وقت میری روح نکل جائے, میں واپس بھارت نہیں جانا چاہتا, آپ کے قدموں میں میری روح قبض ہو جائے. یہ دعا کرنا تھا. اسی وقت وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور اسی مدینے میں اس کا انتقال ہو گیا. یہ ہے عاشقوں کی لسٹ. محبت کر کے تو دیکھو مدینے والوں سے, ٹینشن کہیں لے رہے, کہاں مدینہ, میں کہاں انڈیا میں. ارے تجھے کیا پتا, نبی سب کو دیکھ رہے ہیں. یہاں جو لوہار وڑی میں بیٹھے کتنے سبحان اللہ بولے, نبی دیکھ رہے ہیں. اور کون توجہ سے بیان سننے آ رہا وہ بھی نبی دیکھ رہے ہیں. کون صرف 2 رکعت پڑھنے کے واسطے آیا سلام پھرتے بھاگ رہا اس کو بھی نبی دیکھ رہے ہیں.
कौन आराम से जाएंगे भाई 2-2:30 बजे तक उन्हें पुकारते रहते, उसके बाद हमें नमाज पढ़ने देंगे। किस नियत से कौन आ रहा, सब रसूल देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। सरकार है लोगों, अल्लाह के नबी से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। ये और बात है, हमें नजर नहीं आ रहा मगर वो बराबर हमें देख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। हमारी जान जितना हमारे करीब है उससे ज्यादा रसूलुल्लाह हमारे करीब है। तो क्या बात समझ में आ गई, हमारे नबी से कोई चीज पोशीदा नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहे दुरूद शरीफ पढ़ना, सुभान अल्लाह कहते रहना, इससे यकीनन हमारे दिल के अंदर का सियापन हटते रहता, नूर बरसते रहता है। इस तरह सियापन हटते रहता और नूर बरसते रहता है। अब हम अगर नबी से सच्ची मोहब्बत करेंगे तो वो मोहब्बत की निशानी क्या है? फजर की नमाज, नमाज फजर पढ़ना है, नमाज इशा पढ़ना है। अब हमारी मस्जिदों का हाल क्या है? रमजान में हर मस्जिद भरी हुई थी, मगर जैसे रमजान शरीफ चलेगा, अभी 1 महीना देखिए, आज आखिरी जुमा इसका भी है, जब माह रमज़ान का भी आखिरी जुमा था, उस वक्त की तादाद, उस वक्त की रौनकें अब नज़र नहीं आती। मगर काश अगर हम भी ये तय कर लेते कि माह रमज़ान की पूरी इबादत का सिला क्या 11 महीनों तक हमारे वजूद में बाकी रहेगा, या जैसे ही ईद का चांद नज़र आती ही हमारे अंदर से वो वजूद में से इबादत की चाशनी और लज्जतें ख़त्म हो जाएगी। अब ये हमारा मस्जिदों से दूर जाना इस बात की दलील है। 1 महीना हम रोज़े रख कर कामिल इबादत नहीं करें, बस इन्हें रखा मैं रखा, उन्हें रखा मैं रखा बोल को रख लिए जैसा। अगर वाकई में मस्जिदों से जुड़े रहे तो समझना रोज़े भी कबूल हो गए, तरावी भी कबूल हो गई, सदका भी कबूल हो गया, खैर खैरात भी कबूल हो गया। तो गोया के मुसलमानों, नमाज का एहतमाम करो जैसे माह रमजान में करे थे। आज भी ये तय करें कि हम मस्जिदों को आबाद रखें, खास करके नमाज फजर के सिलसिले में। जो लोग नमाज फजर नहीं पढ़ते, खजा करते हैं, सोकर खजा कर देते हैं। अब बाज़ लोग ऐसे हैं, नमाज खजा होती 1 दिन हो गई कोई बात नहीं, कंटिन्यू खजा करते, 8 बजे 9 बजे आकर वजू बना के इत्मीनान के साथ खजा अदा करते। खजा करने वाले की भी सजा क्या है मालूम है? फरमाएगा जो लोग फजर की नमाज बिस्तर पर खजा करके सोए पड़े रहते हैं, मरने के बाद फरिश्ते उनके सर को कुचलते हैं। क्या करते हैं? कुचलते हैं, फरिश्ते कुचलते हैं। फिर वो पत्थर उठाए तक उसका सर ठीक होता, फिर कुचलते हैं। ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। हमारे सर को कुचला जाएगा जो फजर नहीं पढ़ता है। जो सर फजर में खुदा के हुज़ूर झुकता नहीं, उस सर को कुचला जाएगा। लोगों, फजर की पाबंदी करो, इसलिए कि नमाज फजर में बरकत है, नमाज फजर में चेहरे पे रौनक है, नमाज फजर में रिस्क में वसअत है, नमाज फजर में सर से कर्जे का बोझ उतारने की ताकत है, नमाज फजर में नहीं होने वाला काम भी अल्लाह फजर की बरकत से कामयाबी अता कर देता है। फजर की नमाज पढ़ने से मुंह काला नहीं होता, मुंह गोरा हो जाता है। इसलिए नमाज फजर पढ़ो। जो फजर नहीं पढ़ता उसका दिल भी काला, उसका मुंह भी काला और दिन तमाम मनुष्यत में गुजरता है। नमाज फजर और इशा जो आदमी बार बार मिस करता है, हुजूर यहां तक बोले ये मुनाफिकों की अलामत है। मुनाफिकों पर फजर और इशा गिरा गुजरती है। अब जो फजर और इशा में पट मार रहा है वो जरा चेक कर लें कहीं मैं मुनाफिकों में से तो नहीं हो गया। फजर छोड़ रहे हैं आप, नमाज फजर के पाबंद हो जाएं। फजर की नमाज सबसे अहम है, बार बार कह रहा हूं। अगर किसी की रोजी रोटी में बरकत नहीं, कौन सा साहिब करने जाऊं, कहां तावीज लाऊं? अरे पहले फजर पढ़, तुझे तावीज की जरूरत नहीं, फजर की जरूरत है। पढ़ फजर। फजर पढ़ता नहीं, अगर ऐसा तावीजों से काम चलता तो सब लोग नमाजा छोड़ते, तावीजा रख लेते, कामा कर लेते। फजर जरूरी है। जिसकी फजर होगी और जिसकी सुबह अच्छा होगी और जिसकी सुबह अच्छी गुजरेगी, यकीनन उसका सारा दिन भी अच्छा गुजरेगा। नमाज फजर, रात छोटी है दिन बड़ा है। रात के 2-2 बजे तक नौजवान बच्चे सो रहे नहीं, मुबेला 2-3 बजे नींद लग रही, और जैसे नींद लगती वो फजर के वक्त ही ज्यादा नींद लगती।
اب اٹھنا جب اٹھنا بولے تک ختم، وہ بھی وقت چلے جاتا. یہ حال ہمارا ہو گیا. اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، نمازوں کا اہتمام کرو. آج ہمیں ضروری ہے کہ آج دیکھیے دنیا کے حالات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ایسے دور میں ہم سب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح اللہ کو راضی کریں اور ہم کامیابی کی طرف کیسے راستے ہموار کرنے کے لیے کون سی چیزوں کو اپنائیں تو ہم کامیاب ہوتے ہیں، اس طرف لگے رہو. آج ہمیں ضرورت ہے. ہم بزنس کی لائن میں پیچھے ہیں، کاروبار میں سب سے پیچھے ہیں، ایجوکیشن میں پیچھے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارے مسلمانوں کا کوئی ایسا ایک ہاسپٹل نہیں بنا ہے جو یہ مسلمانوں نے تعمیر کیا ہے. خدارا مسلمانوں، یہ سب چیزوں کو حاصل کرنا ہے تو 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ سب سے زیادہ ترقی کی طرف لے جانے والی نماز فجر کی ہے. یہ پڑھ کر دیکھو، اگر ریچور کے 80,000 مسلمان ووٹر لسٹ کے حساب سے 80,000 مسلمان، کیونکہ ووٹر لسٹ میں پورے 18 سال کی عمر والے رہتے، چھوٹے بچے نہیں رہتے، وہ 80,000 اگر فجر میں باہر آئیں اور اس میں سے اگر 30,000 عورتوں کو نکالو، وہ عورتیں گھر میں پڑے اور مرد باہر پڑے، پھر عالم کیا ہوگا. 50,000 40,000 مسلمانوں کو لو ریچور میں. اگر صبح فجر میں 40,000 18 سال کی بھری جوانی والے اور بوڑھے سب مسجدوں کو نکل پڑے، خدا کی عزت کی قسم آنے والا دور ایسا آئے گا کہ جو تم مانگو گے اللہ تمہاری مانگ کو پوری کر دے گا. اس لیے کہ پہلے اس کے گھر کو آؤ تو صحیح، عبادت کر کو تو دیکھو، فجر میں اٹھو. کون سا کام رہتا، یہ بہانے نہیں چلتے. تھک گیا تھا، رات میں نیند دیر سے لگی تھی. خدا را مسلمانوں، فجر کی نماز کی عادت ڈالے. اس کی برکتیں اگر آپ حاصل کرنا ہے تو جس کا قرضہ پھٹتا نہیں، بچی کو رشتے آتے نہیں، گھر کے اندر برکت نہیں، جس کو دیا ہوں انہیں بہت سختی کر رہا، اب ایسا وقت آیا گاؤں چھوڑنا پڑ رہا، سونا تھا سو بھی گروی رکھا، یہ سارے ٹینشن اگر دماغ میں ہے تو ایک بات آپ کو دے رہا ہوں، آپ اسے لے لیجئے لوالی سرکار کے صدقے میں. آپ اگر اس پر عمل کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ میرا قرضہ بھی پھٹیا، سونا بھی چھڑا لیا، اب اس کے بعد مجھے روزی بھی مل چکی اور روٹی روزی میں ترقی بھی ہو رہی ہے، جسم اور باڈی کے اندر ایک طاقت پیدا ہو رہی ہے. ایسی طاقت اللہ نے کہیں رکھا ہے تو وہ نماز فجر میں رکھا، اور فجر پڑھنے کے بعد ایک ہی عمل آپ کو کرنا ہے، وہ عمل فجر کے بعد کرنا ہے. اس کے بعد اگر کریں گے تو وہ چیز نہیں ملتی جو چیز آپ چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ پلاٹ چاہیے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ 2-4 پلاٹ آپ کو ہو، کھیت کے مالک بن جائیں، بلڈنگ ذاتیہ ہو جائیں. اگر ذاتی بلڈنگ ہے تو کار کی ضرورت، گاڑیوں کی ضرورت، یعنی آپ ترقی چاہتے ہیں تو فجر کی نماز جیسے ہی اذان ہوئی مسجد میں آنا. ترتیب بتا رہا ہوں، 2 رکعت نماز تحت المسجد پڑھنا. کیا پڑھنا؟ بولو بھائی، پڑھے آج تک؟ بہت کم لوگ ہیں، پورے لوگ نہیں پڑھتے. 250 فرض نفلات نہیں پڑھتے، تحت المسجد کہاں پڑھیں گے؟ نماز تحت المسجد اگر نہیں پڑھے، دوسرے نفلہ پڑھ رہے ہیں تو وہ نفل کو اللہ نکال کر تحت المسجد کے قائم مقام پر رکھ دیتا. اگر آپ ایسے وقت میں مسجد میں آگئے کہ تحت المسجد نہیں پڑھ سکتے تو بتایا گیا کم سے کم 4 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کم سے کم یہ 4 بار تو پڑھنا، یہ تحت المسجد کے قائم مقام ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ فجر کی اذان کب ہو رہی معلوم ہے آپ کو؟ 4:50 کو اذان ہو رہی، 5:20 کو جماعت ہے. پڑھے تو معلوم ہوتا، نہیں پڑھ رہے معلوم نہیں، آدھا گھنٹہ ادھر ادھر بول دیتے. یاد رکھ لیجئے 4:50 کو اذان ہے، 5:20 کو جماعت ہے. تو اگر آپ گھر سے نکل کر سیدھا مسجد آئے، اذان ہوئی، فوراً 2 رکعت نماز ہے، بولو بھائی تحت المسجد پڑھ لینا. اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا. کیا پڑھنا؟ سنت پڑھنا. اب سنیے اس کے بعد کیا کرنا، ادھر ادھر لائٹاں پنکھے کی چکر میں نہیں جانا، تسبیح لے کر بیٹھو نہیں، یہ تو کم سے کم انگلیاں ہیں، یہ جو ہے نا آپ اس طرح اپنی انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں.
پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. پہلے 3 مرتبہ توجہ سے سنیے. فجر کی نماز کی اذان سنتے ہی گھر سے نکلے, مسجد کو آئے, سب سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھے, اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے, اور اسی جگہ پر بیٹھ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے, اور 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ پورا سورہ 41 مرتبہ پابندی سے پڑھنا, اور پھر 3 مرتبہ آخر میں درود پڑھ کر دعا کرو. 41 دن پورے نہیں گزریں گے, اللہ آپ کی ساری مرادوں کو پوری کر دے گا. کتنے بار پڑھنا ہے؟ 41 مرتبہ 41 دن پڑھنا ہے. اگر آپ کا 41 دن میں کام نہیں بنا تو چھوڑنا نہیں ہے, پھر 41 دن کنٹینیو کرنا ہے. پھر 41 دن میں بھی کام نہیں ہوا تو پھر 41 دن کنٹینیو کرنا ہے. اب پھر اس کے بعد اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے نا, منہ کھلے تو کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ پہلے آزماتا ہے کہ 41 دن میں زبان صاف, دل صاف, روح پاک, سب پاک ہوتے رہتا ہے. اور جیسے 120 دن گزر گئے, اللہ اس کی زبان سے جو بھی جملہ نکلے گا اسے پورا کر دے گا. یہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے یہ پاور رکھا ہے. انشاءاللہ کریں گے آپ؟ انشاءاللہ یہ پابندی کے ساتھ ادا کریں. اللہ آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ناگانی موت اور آفت بلاؤں سے محفوظ رکھے.